الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ تعریف کے لائق اللہ ذوالجلال کی عظیم الشان ہستی، جس کے فضل سے ہم سانس لیتے ہیں، جس کی مہربانی سے کل مخلوقات کو رزق ملتا ہے، جس کے بے شمار احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے اس نے ہمیں توحید کی خالص ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کریم ہمارے پیارے نبی، انبیاء کے امام، خاتم النبیین، گناہگاروں کے لیے سفارش کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، اپنی خاص الخاص رحمتیں ان کے اوپر نچھاور فرمائے۔ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت ایمان کی عطا فرمائی ہے۔ مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، دنیا کی ہر نعمت کو بعد میں سمجھتا ہے، ایمان کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ کسی تانا دینے والے کے تانے سے، کسی رشتہ دار اور دوست کے روٹھنے سے، کسی دنیا کے لالچ کی خاطر اپنے ایمان کو معیوب نہیں سمجھتا، دین پر عمل کرنے کی حقیر نہیں سمجھتا، اللہ رسول کی باتوں کو اپنانے میں بہانے بنا کے اپنی صفائیاں پیش نہیں کرتا۔ مومن مطمئن ہوتا ہے، اتنا مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اے اللہ، جب تک سانس چلتی ہے میرا ایمان سلامت رکھ، جب میری روح نکلے تو میرے لب کے اوپر آخری کلمہ تیری توحید والا ہو۔ اے اللہ، زندگی دے تو ایمان والی دے، اللہ موت دے تو ایمان والی دے۔ ہر قربانی دی جا سکتی ہے، لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، زندگی بھر کی کمائیاں لٹا دیتے ہیں، مگر ایمان کو بچانے کے لیے ان بچوں کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔
یہ انمول ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ایمان والے فکر کرتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا رہے، اللہ پر یقین مضبوط ہوتا رہے، گاہے گاہے وہ اپنے دین کے اوپر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کے اس کا شکر ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے پیارے اللہ، مجھے دکھا مرنے کے بعد زندہ تو کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، ابراہیم کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کیوں نہیں، ایمان تو لایا ہوں، مگر چاہتا ہوں میرا ایمان اور بڑھ جائے، میرے دل کو اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کی یہ بات قبول فرما لی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ جب ابراہیم نے کہا، اے اللہ مجھے دکھا تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ فوراً بولے ابراہیم، بلا کیوں نہیں اے اللہ، یقین تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل چاہتا ہے کہ اطمینان بڑھ جائے، ایمان اور بڑھ جائے۔ جو ایمان سن کے ایمان لایا ہوں وہ دیکھ کر ایمان لانے والے درجے پہ پہنچ جائے۔ سن کر ایمان بن دیکھے، دیکھ کر ایمان اس سے اگلا درجہ، اور اس سے بھی اگلا درجہ جو خود پہ بیتی ہو، نہ دیکھی نہ ہو بلکہ خود محسوس کیا ہو۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، 4 پرندے لے لو، ان کو پال لو، مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کے پر، پھر ان کا گوشت، پھر ان کی ساری اجزاء آپس میں خلط ملط کر لو، ثم جعل على كل جبل منہن جزءا، پھر چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر ان کے اجزاء رکھ دو، پھر ثم ادعوہن، پھر اللہ کا نام لے کے ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، دیکھنا تیرا رب ان ہڈیوں کو کس طرح گوشت کا پیراہن پہنا دیتا ہے، پھر کس طرح ان کے اوپر پر لگ جاتے ہیں، پھر تیری آواز سے کس طرح ان کے اندر زندگی آتی ہے، اور تیرے پاس یہ دوڑتے اڑتے ہوئے چلے آئیں گے، تجھے دکھاؤں گا میں۔ ایمان کے اضافے کے لیے اللہ سے دعا مانگا کیجئے، اے اللہ میرے ایمان کو بڑھا دے، اس میں اضافہ فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے سورۃ آل عمران میں اس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید سن کر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جن کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، الف لام میم، اللہ ہی اس کا مطلب جانتا ہے۔ اصحاب کہف کتنے تھے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں، غیر ضروری باتوں کی تفصیل قرآن نہیں بیان کرتا ہے۔ یہ انسان اپنی طرف سے اندازے لگاتا ہے کہ وہ جنت میں جو پھل کھایا تھا وہ کون سا تھا، اپنے تکے ہیں، اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں دو طرح کے لوگوں کا رویہ، ایک وہ جو جن کو میرے اوپر یقین اور جو میرا علم رکھنے والے، علماء کی جماعت، حقیقت کو جاننے والے، اپنے رب کے فرمان پر مطمئن رہنے والے، وہ ایسی آیتوں کو سن کے کہتے ہیں جو رب نے کہہ دیا سچ کہہ دیا، جو فرما دیا سچ فرما دیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مغالطے ڈھونڈتے ہیں، جو مشابہ پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کو الجھاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے دل ٹیڑھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن، جن کی سوچیں بگڑی ہوئیں، جو اپنے آپ کو زبردستی کے دانشور سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہ باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، تاکہ لوگوں کو فتنہ میں ڈال دیں، لوگوں کو غلط مطلب بتا دیں، امت میں مغالطوں کو بڑھا دیں۔ ان کا تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کچھ رب کا ہی کام ہے، اللہ کا حکم جو اللہ نے بتا دیا وہ جان لیا، جس کا نہیں بتایا اس کا اندازہ نہیں لگانا، تکے سے کچھ نہیں بتانا۔ اور جو آگے دعا ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ دل میں زنگ لگ جاتا ہے، جب بندہ غلطی کرتا ہے، غلط سوچتا ہے تو کالا دھبا لگتا ہے، اور جب بندہ غلط رستے پہ چلتا ہی رہتا ہے تو ہولے ہولے یہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمتا، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک رحمتیں عطا کرنے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی رحمت نہیں فرما سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں بہت سے غزوات کیے، آخری غزوہ کہا جاتا ہے غزوہ تبوک ہے، رومیوں سے جنگ کے لیے آپ گئے، 30,000 صحابہ کرام ساتھ، بڑی لڑائی کا موقع، آپ نے اعلان فرما دیا جس کے گھر میں جو آیا لے کے آ گیا، فصلیں تیار ہیں، کٹائی چھوڑ کے جہاد کے لیے چل نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پہ چل نکلے، 3 صحابہ کرام، ان کی نیت پاک،
کل جا ملیں گے، ہماری سواریاں تیز ہیں، پرسوں جا ملیں گے۔ سستی ہوتی رہی، لشکر آگے بڑھتا رہا، اتنی دیر ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی ہونا شروع ہو گئی۔ بہت سے منافق بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ گئے، منافق ایک کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا۔ کوئی بیماری کا بہانہ، کوئی گھر کی مجبوریاں، کوئی جھوٹ بولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ بتا دیا، مگر اس کے باوجود آپ مجبور کا عذر قبول کرتے، کچھ نہ بولتے، جھوٹ بول بول کے فارغ ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر جو مخلص تھے، جو صحابی تھے، وہ تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ان میں تینوں میں سے جوان، مالدار، صاحب حیثیت جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مجبوری نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ گار، میں نے سستی کی، اور اس سستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کا سچ سنا، خاموشی اختیار فرما لی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے باتیں کی، منافقوں نے کہا تم بھی جان چھڑا لیتے، اب دیکھو ہر طرف سے تجھے کس طرح حقارت سے دیکھا جاتا ہے، کس طرح برا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دن گزرتے گئے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو ان تینوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے بھی منع کر دیا۔ مدینے میں رہتے ہوئے معاشرتی طور پہ قطع تعلقی ہو گئی۔ ایک دن بازاروں میں جا رہے ہیں، کعب بن مالک رومیوں کا بادشاہ، عیسائی اس کا نمائندہ، آوازیں دے رہا تھا کہ میں نے کعب بن مالک سے ملنا ہے۔ لوگوں نے اشارہ کیا، وہ جاتا ہے، جناب کعب کے پاس آیا تو کہنے لگا تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے نبی نے تمہاری بے قدری کی، ایک جنگ میں نہیں تو گیا، تو اتنی بے روحی، اتنی، اور جو پیچھے تم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں اس کا کوئی قدر ہی کوئی نہیں۔ میرے بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے، چھوڑ تو اس غریب کو، آجا ہمارے پاس، ہم تجھے سرداری بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے، عیش و آرام بھی دیں گے، چلا ہمارے پاس۔ سیدنا کعب کے آنسو نکل آئے۔ ان کا بیٹا عبداللہ ابن کعب روایت کرتا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں سیدنا کعب ابن مالک کے الفاظ نقل کرتے ہیں، کہنے لگے واللہ ما انعم اللہ علیہ بعد اذ ہدانی اعظم من صدقی رسول اللہ فلو ان قذبتہ لأہلک کما اہلک الذین کذبوا۔ کہنے لگے اللہ نے مجھ پر اتنے نعمتیں فرمائی، کعب نے کہا اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں
فرما دی، اور جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی وہ میرے نبی کا ساتھ عطا فرمایا، ان پر ایمان، ان کی محبت، یہ سب سے بڑی مجھ کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ کیا میں بھی منافقوں کی طرح جھوٹ بول کے اپنے آپ کو جہنم کی ہلاکت میں گرا لوں؟ یہ بائیکاٹ گوارا، یہ ناراضگیاں گوارا، یہ بے رخیاں گوارا، یہ تانے گوارا، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا، اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ رہنا ہے تو اسی در پہ رہنا ہے، نبھانی ہے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہی نبھانی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کعب ابن مالک ہیں، اور جب پھر دن پورے ہو گئے نا تو جناب کعب کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ اور ذرا سے لالچ میں پھر جانے والوں، لوگوں کی باتیں سن کے اپنے ایمان کو چھوڑ دینے والوں، کوئی تانے دیتا ہے داڑھی کا تو داڑھی چھوٹی کرا لی، کوئی تانے دے، کسی نے مذاق اڑایا شلواروں کا تو شلواریں جو ہیں، پجامے جو ہیں، وہ پینٹیں جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے کر لی، اور دنیا کی ذرا ذرا سی باتوں پہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہو، نبی سے تعلق پیچھے ہٹا دیتے ہو، اور یہ سب سے قیمتی ہے، یہ تو ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا، پھر وہاں گائے کی پوجا کرتے، بندروں کی پوجا کرتے، ہاتھیوں کی پوجا کرتے، گائے کا پیشاب پیتے، سر میں ڈالتے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، خنزیر کھاتے۔ او اللہ نے تو تم کو بن مانگے اتنی بڑی دولت عطا فرما دی، تم کو نسبت دے دی پیارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو محمدی بنا دیا، دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی تم یہ دولت پا سکتے ہو؟ اتنا بڑا انعام رب العالمین نے کر دیا۔ اللہ نے تم کو نسبت محمد کی دے کے تم کو جنت عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نسبت چھوڑ دیتے ہیں، اپنا تعلق نبی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے نبی سے تعلق کو نہیں توڑ سکتے۔ ہمیں صورت وہ پیاری جو ہمارے نبی کی ہے، ہمیں رسم وہ پیاری جو ہمارے نبی نے سنت عطا فرمائی ہے، ہمیں طور طریقے وہ پسند ہے جو ہمارے نبی کے تھے۔ ہمیں ان ہندوؤں کی نکالی سے کیا لینا، ہمیں ان گوروں کے پیچھے لگ کے کیا لینا، ہم مطمئن ہیں اپنے دین کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر۔ اللہ اکبر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اے بندہ خدا سمجھ لو، جو بندہ دین والا ہو کے، ایمان والا ہو کے، قرآن والا ہو کے پھر کفر کی رسموں کے پیچھے چل نکلے، سمجھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے، سمجھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھیے صحیح بخاری کو اور اس کا کتاب الایمان، باب حلاوت الایمان،
عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا يحبه الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر تین خوبیاں اللہ اس کو ایمان کا پیارا میٹھا لذتوں والا ذائقہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایمان کا ذائقہ کن کو ملتا ہے، لذت کن کو ملتی ہے؟ اور سوئے رہنے والوں، اور مرضی کا کاروبار کرنے والوں، مرضی سے جاگنے والوں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھنا سیکھو، اللہ کی مرضی کے مطابق کاروبار کرنا سیکھو، اللہ کی مرضی کے مطابق ملنا، اللہ کی مرضی کے مطابق بچھڑنا سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں تین باتیں وہ ایمان کی لذت، اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ دنیا جہان سے بڑھ کے اس کو اللہ رسول سے محبت ہو۔ دنیا کے ہر رشتے، ہر تعلق، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی ماں، اپنا باپ، ہر چیز سے بڑھ کے محبت اس کی اللہ رسول سے ہو۔ پہلی بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی سے تعلق رکھے، کسی کو پسند کرے، کسی کو اپنا سمجھے، صرف اس وجہ سے سمجھے کہ میرا رب اس کو اچھا جانتا ہے۔ یہ اچھا ہے اس لیے اچھا ہے کہ میرے خیال میں اللہ کے ہاں اچھا ہے، اپنی پسند نہیں، رب کی خاطر۔ اور تیسری نشانی اچھی طرح سمجھ لیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، بندہ کفر کے کام کرنے کے لیے، کفر کی جانب جانے کے لیے، کفر کا رویہ اپنانے کے لیے، کافروں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے یہ سمجھ لے ان یقذف فی النار، کہ وہ اپنی جہنم کو دہکا رہا ہے۔ گورے بننے کا شوق ہے، داڑیاں مڈانے کا شوق ہے، ایسے خوبصورتی آتی ہے، اللہ کی لعنت برسے تو خوبصورتی کدھر سے آ گئی؟ ہندوؤں جیسے رسمیں اپنانے کا شوق ہے، اور کفر میں مبتلا ہو، اور جن کے اوپر وہ بت پرست، جن کے اوپر مشرکوں کے اوپر جہنم اللہ نے حرام کی ہے، ان کی نکالی کر کے سمجھتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تم تو اپنی جہنم بڑھکا رہے ہو۔ وہ تو اللہ کی پھٹکاری ہوئی قومیں ہیں جن کو اللہ نے ایمان سے محروم کیا، اور تم کو تو رب نے چن لیا اپنے حبیب کی امت کے شامل کرنے کے لیے۔ تم کو تو ایمان کی دولت دے دی، اور شکر کر تجھے اس ماں کے پیٹ سے پیدا کیا جو مصلی پہ سر رکھ کے اللہ کے آگے تیرے لیے دعا کرتی ہے۔ تجھے اس باپ سے پیدا کیا جو روز حلال کا لقمہ کھا کے نماز پڑھ کے دکان پہ جاتا ہے، تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہدایت دے دی، اب اس دل کو ٹیڑھا مت کرنا۔ اللہ اس دل کو ٹیڑھا مت کرنا، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے۔ سنن الترمذی کا مطالعہ فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ بڑے عظیم صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جناب معاذ بن جبل کیا فرماتے ہیں؟ قسمت تو ان لوگوں کی تھی، قسمت ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے تجھ سے پیار ہے۔
وہ قسمت ان کی کھل گئی. ہم اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کے نبی کہہ دیں یا اللہ یہ میرے امتی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کرتے رہے میرے بعد، انہوں نے تو میرے دین کی قدر ہی نہیں کی. صحابہ کرام ذرا سی بات ہوتی نا ناراضگی والی، سب سے پہلے آ کے اللہ کے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی جتنے بھی غصے میں ہوتے آپ فوراً مطمئن ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا تورات کا ایک ورق لے کے جناب عمر پڑھنے لگ گئے. اللہ کے رسول کا غصہ چڑھا، رنگ اس طرح ہو گیا جیسے آپ کے چہرے میں سرخ انار نچوڑا گیا ہو. تو جناب عمر کو ایک صحابی نے کہا ذرا اوپر تو دیکھیے. جناب عمر نے اوپر دیکھا، غصہ سمجھا، کہنے لگے فوراً رضیت باللہ ربن، میں اپنے رب کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا. وہ تو فوراً کہتے تھے کہ ہم نے چھوڑ دیا سب کچھ. اللہ اکبر. جناب مصعب ابن عمیر کو شاید آپ نہیں جانتے، اس نوجوان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے ان کو بھیجا تھا. جا سارے شہر تلواروں کے زور پہ فتح ہو گئے. ایک مدینہ تھا جو مصعب ابن عمیر کی تلاوت سے فتح ہو گیا. اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. مصعب ابن عمیر کو قرآن پڑھتا تھا، مدینے والے کلمہ پڑھتے تھے. جنگ بدر ہوئی، جناب مصعب ابن عمیر رسول اللہ کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے ابو الیسر ابو عزیز پرچم اٹھائے ہوئے مصعب ابن عمیر کا سگا بھائی کے مقابلے میں آج نکلا ہے. اللہ نے فتح عطا فرما دی. قیدیوں کے انچارج مصعب ابن عمیر. سیرت ابن ہشام کی دوسری جلد غزوہ بدر کے حالات میں پڑھیے. جناب مصعب ابن عمیر پاس سے گزرے، بھائی گرفتار ہو چکا. کہنے لگے، اپنے مجاہد ساتھی تھے، شدہ یدیک، اس کے ہاتھوں کو ذرا سختی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، پورا فدیہ لے کے چھوڑیں گے. بھائی نے کہا، اے مصعب، ہذہ العصابۃ منک، یہ تیرا بھائی چارہ بھائیوں کے ساتھ کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ مصعب ابن عمیر کہنے لگے، انہ اخی دونک، جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے بھائی میرا وہ ہے، تو نہیں ہے. انہوں نے تو رشتے ہی ایمان کے رکھے، انہوں نے تو تعلق ایمان کے رکھے. ماں جائے چھوڑ دیے، رب جائے رکھ لیے، رب والے تعلق کو بچا لیے. اللہ اکبر. وہ سوچتے ہی ایسے تھے، وہ دیکھتے ہی ایسے تھے. ان کو ہر چیز سے زیادہ اپنے ایمان کی عزت تھی. وہ ایمان کی خاطر کچھ بھی کر سکتے تھے. قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ وہ اپنی جانوں کا سودا کر کے رسول کے ساتھ نکلے، وہ قربانیاں دے دے کے نبی کے ساتھ نکلے. نہ کوئی قربانی دی، نہ کبھی جان دی، نہ ہجرت کی، نہ جہاد میں زخم کھائے. میٹھے میٹھے ممی ڈیڈی مسلمان آج کے، ان کو کیا پتا کیا قیمت ہوتی ہے ایمان کی. اللہ اکبر. سنن ترمذی کی حدیث
سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فقال یا معاذ لانی لاحبک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب معاذ کا پیار سے ہاتھ پکڑا، اپنی طرف متوجہ کیا، کہنے لگے اے معاذ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ساری دنیا سے قیمتی چیز مل گئی جناب معاذ کو۔ جناب معاذ کہنے لگے وَإِنِّي أُحِبُّكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بڑی محبت۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تجھ کو بھی مجھ سے بڑی محبت ہے تو سن لے۔ فقال یا معاذ لا تدع ان تقول فی کل صلاة رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے معاذ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو ہر نماز میں یہ دعا ضرور پڑھنا، رب اعنی، اے اللہ میری مدد فرما دے تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر ادا کرنے پر اور تیری پیاری پیاری عبادت کرنے پر۔ عبادت خوبصورتی سے کرو۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، دونوں تو نہ ٹھیک ہے۔ جن سے محبت ہے ان کو اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا، سانس آخری نکلے تو ایمان کی حالت میں نکلے، دنیا کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے ملک دیا، حکومت دی، خزانوں کا مالک بنا دیا، مگر وہ عظیم ہستی کہہ رہی اللہ مجھے موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ یہ کس کا نام ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ حسن یوسف حسین بھی ہیں، مصر کے تخت پہ بھی بیٹھے ہیں، خزانے بھی ان کے پاس ہیں۔ سورۃ الیوسف آیت نمبر 101، جناب یوسف علیہ السلام اپنے رب کو کہنے لگے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تو نے ملک عطا فرما دیا، اے اللہ تو نے علم عطا فرما دیا، خوابوں کی تعبیر عطا فرما دی، اللہ تو دنیا آسمان کو پیدا کرنے والا، یہ ساری عارضی باتیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں میرا پیار تیرے ساتھ ہی ہے۔ توفنی مسلمن، اللہ اسلام کی حالت میں مجھے فوت کرنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مرنے کے بعد نیکوں میں ساتھ ملا دینا۔ خوبصورتی کس کے پاس؟ یوسف کے پاس۔ مال کس کے پاس؟ یوسف کے پاس۔ اقتدار کس کے پاس؟ یوسف کے پاس۔ علم کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ساری نعمتیں مل گئیں، مگر وہ کہتے ہیں اے اللہ آخری سانس آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے۔ اور پیسے کو باپ سمجھتے ہیں، پیسے کو خدا سمجھتے ہیں، اقتدار مل جائے تو کرسی گود لے لیتی ہے، ذرا خوبصورتی ہو تو ماڑے بندے کے پاس نہیں بیٹھتا۔ اور تم سب کے سب یوسف علیہ السلام کی جوتی پہ قربان۔ انہوں نے ان ساری نعمتوں کے باوجود کہا اے اللہ سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، میرا وہ بچا کے رکھنا، اللہ اس پہ نہ کبھی زوال آئے۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنے نبی کے ساتھ نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان پر مطمئن رہیے، یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا فرما دی ہے، اس کی حفاظت فرمائیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔